کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ مٹ جاتا ہے. لیکن یہ واحد واقعہ ہے تاریخ کا کہ جب بھی زمانہ آگے گزرتا ہے لوگ مزید اس واقعے سے اور امام کی اس قربانی سے آشنا ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں. آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا چاہے غیر مسلم ممالک کے اندر بھی لوگ سڑکوں پہ نکل کر امام کے ذکر کو احیا کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے خدمہ شیخ منظور حسین الحسینی. تو آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج 10 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے پورے امت مسلمہ کے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. روز عاشورہ ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں عزاداران سید الشہداء امام حسین اور ان کے پاکیزہ اصحاب کی قربانی اور اس تاریخی قیام کو یاد کرتے ہوئے آج پوری دنیا میں چوکوں سڑکوں پر آ کر دنیا کو امام حسین کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو آج کی عاشورہ کا جو اصل روح ہے، امام حسین کا جو قیام کا اصل مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ امام نے اپنے زمانے میں جو ظالم حکمران تھا یزید، اس کے خلاف قیام کیا، اس کے ظلم، اس کے فساد اور دین کے خلاف جو اس نے اقدامات کیے تھے اور امت کو دین سے دور کر رہا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے حجت اور امام کے فریضے کے طور پر امام نے قیام کیا. اگرچہ امام کی پاس بہت ہی قلیل لشکر تھا، لیکن اس کے باوجود امام نے قرآن کی آیت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس آیت مجیدہ اور اس جیسی دیگر قرآن کی معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خداوند متعال قلیل گروہوں کو کثیر گروہوں پر غلبہ عطا کرتا ہے، امام نے قیام کیا. اور اگرچہ ظاہری طور پر امام خود شہید ہوئے، امام کے اولاد شہید ہوئے، امام کے اصحاب شہید ہوئے، لیکن مقصد کے لحاظ سے امام کامیاب ہوئے، کیونکہ یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام کو سر جھکانے پر مجبور کرے، امام سے بیعت لے. امام کا موقف یہ تھا کہ کسی صورت یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایع مثلا، اور امام نے سر کٹا دیا، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنا گرانہ سارا وہاں پہ ذبح کروا دیا، لیکن یزید جیسے کہ ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اور امام علی شان اس علی شان اللہ نے کامیابی امام کو اس مقصد کے مطابق دی. اور امام حسین کی لازوال قربانی اور کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گیا ہے، ورنہ تاریخ میں جب بھی کوئی کتنا ہی بڑا واقعہ رونما ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ مٹ جاتا ہے. لیکن یہ واحد واقعہ ہے تاریخ کا کہ جب بھی زمانہ آگے گزرتا ہے لوگ مزید اس واقعے سے اور امام کی اس قربانی سے آشنا ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں. آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا چاہے غیر مسلم ممالک کے اندر بھی لوگ سڑکوں پہ نکل کر امام کے ذکر کو احیا کر رہے ہیں. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ انہی جلوسوں کے راستوں پر بلا تفریق و مسالک حتی غیر مسلم بھی آ کر، آپ پنجاب میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کے دیکھیں، ہندو عیسائی بھی آ کر وہاں پہ امام حسین کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں اور دوسروں کو نیاز فراہم کرتے ہیں، یا کوئی بھی خدمت وہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ در حقیقت اسی فلسفے کے تناظر میں ہے کہ یزید اور بنو امیہ اور آج بھی ان کی فکر پر جو چل رہے ہیں وہ دوسروں کا راستہ بند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے پانی بند کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں. آج دیکھیں آج کا امریکہ سب سے بڑا یزید، اس کی بھی پالیسی وہی ہے جو 61 ہجری کے یزید کی تھی، اس نے امام حسین کا پانی بند کر دیا، راستہ بند کر دیا. تو یہ یزید بھی آج بھی کوئی اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو جائے تو اس کا پانی بند کر دیتے ہیں، اس کو محاصرہ کرتے ہیں اور اس کے جائز چیزوں کو بھی اس تک پہنچنے نہیں دیتے. یہ یزیدیت کا حربہ ہے. اور آج الحمدللہ اس سال کا محرم سابقہ محرم سے تھوڑا منفرد ہے، کیونکہ آج ایران کی ملت نے ایک نئی کربلا برپا کی ہے اور آج کی یزیدیت کے مقابلے میں امام حسین کے راہ پر چل کر انہوں نے قیام کیا. اور آج امام حسین کی راہ پر چلتے ہوئے اس ملت کو اللہ نے کامیابی دی. اور آج کی یزیدیت امریکہ اور اس کا ناجائز اولاد اسرائیل اور اس کے ہم فکر مسلمان غیر مسلمان جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو ذلت آمیز شکست دی اور ملت ایران کو کامیابی ملی. اور یہی پیغام ملت پاکستان کے لیے بھی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آج بھی کوئی بھی قوم 1400 سال بعد بھی امام حسین کی راہ پر چلے تو یقیناً اللہ اس کو سربلندی عطا کرے گا اور دنیا کی باطل طاقتیں جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو وہ شکست فاش ہونے پر مجبور ہوگا. شرط یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری کی روح کو سمجھے کہ یعنی یزید کے اور یزید جیسوں کے مقابلے میں آ کر قیام کرو، اگرچہ آپ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو،
آپ باطل کے مقابلے میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، اللہ یقیناً آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ یہ عاشورہ کی روح ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام حسین کے پیغام کو سمجھے اور کوشش کریں کہ آج کی یزیدیت کے مقابلے میں امام کی سنت کو ہم جاری رکھیں۔